الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وأولياء أمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم کا کروڑہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو آقا کریم رؤوف الرحیم حضور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سردار الانبیاء وجہ تخلیق کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم کو سواد اعظم اہل سنت والجماعت کے عقائد سے وابستہ فرمایا ہے. آپ اور ہم بارگاہ عزتی میں جمع ہیں. دست پہ دعا ہے کہ مولا تعالی ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو تا صبح قیامت سواد اعظم اہل سنت والجماعت کے عقائد پر قائم و دائم فرما. حاضرین محترم، آنے والا جمعہ ماہ رجب المرجب کی اس تاریخ کو آ رہا ہے جس تاریخ کو سارے عالم کے مسلمان رات بھر جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت میں رات کو گزارتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، عرش، لوح، قلم، کرسی، پھر قاب قوسین، پھر لامکان تک بلایا اور اپنے دیدار سے مشرف کرایا. حاضرین محترم، یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اور جمعہ کے دن جو جاگنے کی رات ہوگی اس رات بھی ہم اس کی فضیلت اور اہمیت کو سنیں گے انشاءاللہ. حاضرین محترم، آپ کے اور سامعین و ناظرین کے سامنے میں یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ جو شب بیداری ہے، یعنی رات میں جو ہم جاگتے ہیں، اس کی دین میں اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، اس کو آپ کے سامنے رکھیں.
مختصر سے وقت میں حاضرین محترم، یہ جو آپ اور ہم شب بیداری کرتے ہیں، رات میں جاگتے ہیں، تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ شب بیداری کرنا۔ اسی لیے آپ اگر سیرت کو پڑھیں گے، حضور پاک علیہ السلام سے لے کر صحابہ، تابعین، اہل بیت اطہار، ائمہ، مجتہدین، اولیاء، سلف صالحین جتنے گزرے ہیں، ان کا یہی معمول رہا ہے کہ وہ رات بھر جاگتے اور اللہ کی عبادت کرتے، شب بیداری میں اپنی رات کو گزارا کرتے۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے بندے مومن پر دو چیزیں، دو حقوق بندے پر رکھے ہیں، اس پر فرض کیے ہیں، وہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کا حق ادا کرنا اور حقوق ادا کرنا اور بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ اب آپ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے حقوق کیا ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، جو اللہ نے فرض واجب چیزیں کی ہے اس کا ادا کرنا۔ حقوق العباد یعنی ماتحت، ہمسایہ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا، اچھے کردار کے ساتھ رہنا، ان کی مدد کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا، یہ حقوق العباد، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ ساری چیزیں۔ حاضرین محترم، جب بندے مومن حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو مکمل کرتا ہے تو وہ اپنی طرف سے اللہ نے جو چیزیں اس پر رکھی ہے اس کو ادا کیا۔ حقوق اللہ کیا تو نمازیں، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ معاملات کیا تو اپنے ذمے اللہ نے جو چیزیں فرض کی اس کو ادا کیا، اور لوگوں کا خیال رکھا تو وہ اللہ نے جو رکھا وہ دونوں کو ادا۔ اور جب یہ دونوں کو ادا کرتا ہے تو بندے مومن دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت بھی اس کی کامیاب ہوتی ہے۔ اب جو دن کا وقت اللہ نے رکھا، وہ وقت آپ یوں سمجھیے ہم کو اس میں حقوق اللہ بھی کرنا ہے اور حقوق العباد بھی کرنا۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ فجر پڑھنا، ظہر پڑھنا، عصر پڑھنا، مغرب پڑھنا، عشاء پڑھنا، یہ نمازیں۔ رمضان آیا تو روزے رکھنا، حج کے ایام آئے اور اللہ نے استطاعت دی تو حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ و خیرات کرنا۔ حقوق اللہ یہ ہو گئے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ یتیموں کا خیال کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، فریاد رسا لوگوں کی فریاد رسی کرنا، جن کے پاس امداد نہیں پہنچتی ان تک امداد پہنچانا، ان کی مدد کرنا، ان کی دستگیری کرنا، ان کو اناج کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، معاش کے ذریعے سے ان کی مدد کرنا، یہ حقوق العباد۔ اب جو رات کا وقت ہے وہ کس لیے ہے؟ تو فرمایا گیا وہ وقت اللہ نے حقوق اللہ کے ادا کرنے کے لیے رکھا۔ اب وہ وقت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، علماء ربانیین فرماتے ہیں دن کا وقت ہے، بندہ نمازیں پڑھتا ہے، دن کا وقت ہے، بندہ مومن اللہ کی یاد میں اپنے دن کو گزارتا ہے۔ لیکن اللہ کی یاد کے ساتھ جب وہ مسجد کو آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ میں کاروبار چھوڑ کر آیا، مجھے وہاں جانا۔ ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ میں جاب سے آیا، اتنا وقت ہے وہاں جانا، میں فلاں جگہ سے آیا یا فلاں جگہ مجھے جانا ہے، پہنچنا، یہ وقت سے یہ وقت تک یہ کام کرنا۔ جب بندہ مومن دن میں آتا ہے تو دنیا کے خیالات اس کے پاس ہوتے ہیں اور یہ سارے معاملات کو لے کر آتا ہے، جس طرح وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے نہیں ہو پاتا۔ فرض پڑھ لیا، سنت پڑھ لیا، فوری چلا جاتا۔ اب وہ ٹھہر کے کثرت نوافل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو کاروبار بھی دیکھنا۔ اگر کاروبار نہیں دیکھا تو معاش نہیں ہوگا، مال نہیں آئے گی، تجارت نہیں ہوا تو دولت نہیں آئی، دولت نہیں آئی تو خود بھی فاقوں میں رہے گا، اولاد اور اس کے ماتحت رہنے والے بھی فاقے میں رہیں گے۔ اور شریعت بھی یہی کہتی کہ فرض واجب سنت ادا کر لو، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی تجارت کو دیکھو تاکہ تم بھی طاقتور رہو،
کما کر کھا کر اتنے طاقتور رہو کہ اللہ کی عبادت کرنے کے قابل رہو، اور اپنے ماتحت رہنے والوں کو بھی طاقتور رکھو تاکہ وہ بھی اللہ کی عبادت اور ریاضت کر سکے۔ یہ دن کا وقت ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی دن کے وقت میں مسجد کو آتا ہے، فرض پڑھ لیا، واجب پڑھ لیا، نفل پڑھ لیا، سنت پڑھ لیا، اب نفل پہ نفل، نفل پہ نفل، نفل پہ نفل، نفل پہ نفل پڑھتا جاتا ہے، تو لوگوں کی نظر میں آتا ہے کہ ارے بھائی فلاں شخص کیا شخص ہے، کیا بندہ۔ جب مسجد میں آ جاتا ہے تو مسجد سے نکلنے کے لیے 2 گھنٹے تو ان کو لگتے ہیں، اتنی نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا آ گیا؟ ریاکاری آ گئی۔ اس میں کیا آ گیا؟ دکھاوا آ گیا۔ اگرچہ کہ اگر میرا دل پاک ہے، اور شیطان کیا ہے، ذرا سا راستہ دیکھتا ہے عبادت کو برباد کرنے کا، ذرا سا راستہ دیکھتا ہے انسان کو خراب کرنے کا، تھوڑا سا راستہ مل گیا، سوئی کے برابر بھی اگر جگہ مل گئی اس کو انسان کو برباد کرنے کی، تو اس راستے سے داخل ہوتا ہے اور انسان کو برباد کر دیتا۔ تو فرمایا گیا یہ دن کے معاملات ہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، کرنا چاہیے، لیکن رات کی جب بات آتی ہے، رات میں جب بندہ اٹھتا ہے نیند سے، سو گیا رات میں آ کے گھر کو، اٹھا نیند سے، اب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، نہ اس کو دوست دیکھ رہا، نہ اس کو محلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، نہ اس کو رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر اہلیہ ہے تو وہ بھی دیکھتی ہے، اور اکثر وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوتی رہتی ہے، اٹھنے کا نام نہیں۔ اٹھتے ہیں، مصلی بچھائے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، حالت قیام میں، حالت رکوع میں، حالت سجود میں رات گزر رہی۔ اب مجھے بتائیے کون دیکھ رہا؟ پڑھنے والا میں نمازی، اگر میں پڑھ رہا، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نمازی، اور جس کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ رہا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا۔ تو ارشاد فرمایا کہ دن کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پر فائدہ اور ثواب رکھا ہے، لیکن اس سے زیادہ فائدہ اور ثواب رات کے وقت اٹھ کر پڑھنے والی نمازوں پہ اللہ نے رکھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اگر اپنی امت کا خیال نہ ہوتا تو میں رات کی نماز بھی اپنی امت پر فرض کر دیتا، یعنی تہجد کی نماز کو بھی میں اپنی امت کے لیے فرض کر دیتا اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا، اور مجھے معلوم ہے کہ میری امت پابندی نہیں کرے گی۔ اگر میری امت کا خیال نہ ہوتا تو میں امت کے لیے رات کی نماز کو بھی فرض کر دیتا۔ اتنی اہمیت اس کی بتلائی گئی۔ حضرین محترم، رات یہ بڑی عظیم شے ہے۔ اب دیکھیے قرآن نازل ہوا کب ہوا؟ رات میں نازل ہوا، شب قدر میں۔ اللہ تعالی بخشش کا اور رزق کا اور اپنے دربار سے نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے کب؟ رات میں۔ اللہ تعالی کے دربار میں انسان کے نامہ اعمال کے دفتر پیش کیے جاتے ہیں کب؟ رات میں۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی زمین سے آسمان اور لامکان تک بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کرایا کب؟ رات میں۔ تو یہ ساری چیزیں کب ہوئی؟ رات میں ہوئی۔ اور ان ساری چیزوں سے رات کی اہمیت کا علم ہو رہا کہ رات کی اہمیت کیا؟ رات کی اہمیت یہ ہے اللہ قرآن بھی نازل کر رہا ہے تو رات میں، اور صرف قرآن کو نازل نہیں کیا بلکہ اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ خیر من الف شہر، وہ جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل رات قرار پائی۔ اہمیت ظاہر ہوئی کہ نہیں رات کی؟ تو یہ رات کی اہمیت ظاہر ہوئی جس رات میں قرآن آیا۔ اس رات جس رات جمعہ سے پہلے کا رات ہے، فرمایا اس کی اہمیت یہ ہے۔ عید کی رات ہے، وہ محاسبے کی رات ہے، اس کی اہمیت یہ۔ ہر رات کی اہمیت کو اللہ نے بتایا، حبیب پاک نے بتایا۔ رات بڑی اہمیت کی ہے عزیزان محترم۔ تو رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت بھی بڑی اہمیت والی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جو بندہ رات میں عبادت کرتا ہے اٹھ کر اور اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیتا۔ حضور پاک صاحب الاولاد نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ رات کے وقت اٹھتا ہے، جاگتا ہے، اللہ کی عبادت میں وقت گزارتا ہے، وہ شیطان کے شیطانی معاملات سے محفوظ رہ جاتا۔ حدیث شریف میں ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بندہ رات میں بس سوتا رہا، رات کی شروع ہوئی، رات جب سے سویا تو صبح تک سو رہا، صبح ہو گئی، فجر کے بعد بھی سو رہا ہے، تو ارشاد فرمایا حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ رات کو پوری سوتا ہوا گزارتا ہے وہ شیطان کے شیطانی معاملات کا شکار ہو جاتا۔ پوری رات جو سوتا ہوا گزارے، اور صرف یہاں تک نہیں رکے، آگے حضور پاک نے ارشاد فرمایا پوری رات سوتے ہوئے گزارنا شیطان کے شیطانی معاملات کا شکار تو ہو جاتا ہے، جب دوسرا دن آتا ہے تو وہ پورا دن اس کا سستی اور کاہلی میں گزر جاتا۔ رات بھی شیطانی معاملات میں گئی اور پورا دن بھی سستی اور کاہلی اور غفلت کا وہ شکار ہو جاتا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات میں جاگتا ہے، رات میں جاگنے سے مراد پوری رات جاگنا نہیں۔ ہمارے نوجوان خوش ہو جائیں گے رات میں جاگنا، ارے انسا ہم تو یہ ہر روز کر رہے ہیں، ہم رات میں جاگ رہے ہیں۔ کیسے جاگ رہے ہیں آپ؟ بازاروں کی زینت بن کے جاگنا نہیں، اسکرولنگ کرتے ہوئے فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پہ جاگنا نہیں۔ جاگنے سے مراد یہ ہے سجدے مصلی پہ سر بسجود ہو کر جاگنا۔ جاگنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جاگنا۔ جاگنے سے مراد یہ ہے کہ نمازیں پڑھتے ہوئے جاگنا، یہ مراد۔ حاضرین محترم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو رات میں جاگتا سو گیا اور رات کے آخری حصے میں اٹھا اور اللہ کی عبادت کیا، وہ شیطان کے شیطانی معاملات سے بھی بچ گیا، اور اس کا جو آئندہ دن شروع ہوگا وہ پورا دن اس کے لیے خیر اور برکت کا دن ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ رات بھر جاگے، 2 بجے 2:30 بجے، سب اس کا شکار، بشمول میرے، سب اسی کا شکار ہے آج کے دور میں۔ ہماری جو روٹین ہے ڈیلی کی، سونے کی اٹھنے کی، ہم خود غور کریے کہاں پر ہم چلے گئے۔ ہمارا سونا کب ہے، ہمارا جاگنا کب ہے؟ جس وقت ہم کو سونے کے لیے کہا جاتا ہے، اس وقت تو ہم ابھی ہماری بیداری آب و تاب پر ہوتی ہے، بیداری اپنے پیٹ پر ہوتی ہے، ہم اتنا جاگتے ہیں، اور اس وقت ہم ابھی رات کا کھانا بھی نہیں کھاتے۔ ہمارا حال یہ حاضرین محترم، وہ وقت سونا اور تہجد کے قریب اٹھنا اور اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہم کو تعلیم دی گئی۔ اب اس کی اہمیت کیا؟ یہ تو ہے بڑی اہمیت بیان فرمائی گئی۔ اللہ کا قرب اس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، رسول پاک کی رضا اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا چلا جاتا۔ اب حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رول ماڈل، آئیڈیل ہے، نمونہ۔ ہم انہی کی زندگی سے سبق لیتے ہیں کہ کس طرح اپنی زندگی گزارے۔ حضور کا عمل مبارک کیا رہا؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، حضور کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ رات کو کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتے، کثرت کے ساتھ۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ حضور کے خدمین مبارک پر سوجن آ جاتی، برم زدہ ہو جاتی۔ کیوں ادا کیے؟ آپ رحمت للعالمین ہیں، ضرورت کیا تھی؟ امام الانبیاء ہے، انبیاء کے امام ہیں، اور اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ موسیٰ نے تڑپ تڑپ کر خواہش کی، ربی ارینی انظر الیک، اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ نے اپنی طرف سے تڑپ تڑپ کے اظہار کیا کہ مولا تیرے دیدار کا متمنی ہوں، لیکن ارشاد فرمایا موسیٰ یہ اگر کسی کے حق میں ہے، کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے تو فقط محمد عربی کے حق میں۔ اور آپ نے دیکھا تو کیسے دیکھا؟ سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار بھی کیا،
جس کو قاب قوسین او ادنا کے تحت اللہ نے قرآن کو بیان فرمایا۔ آپ کی وہ شان ہے، لیکن آپ دیکھیے عمل کیا ہے آپ کا۔ پوری رات آپ حالت قیام میں ہے اور پیر سوجن آ رہی ہے، ورم زدہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم کے سامنے بتایا کہ رات میں جاگنے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو حالانکہ رسول پاک کو وہ ثواب حاصل کرنا غرض نہیں ہے، وہ مقام پانا غرض نہیں۔ عام بندہ جاگے گا تو اس کو مقام ملے گا، حضور تو وہ ہیں اللہ کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ کائنات میں کوئی ہے تو حضور ہے، اور جو کچھ ہے افضل وہ حضور کے بعد میں ہے۔ حضور کی چوٹیوں کے تصدق ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، لیکن حضور نے عمل کر کے بتایا کہ رحمت للعالمین ہوتے ہوئے عمل یہ ہے کہ رات کا وقت جاگنے میں گزر رہا، اللہ کی عبادت میں گزر رہا۔ اس سے عزیزان محترم اہمیت ظاہر ہو رہی ہے رات کے جاگنے۔ ہم جو جاگتے ہیں سال میں کتنے بار جاگتے ہیں؟ 7 مرتبہ ہم سال میں جاگتے ہیں، 7 مرتبہ۔ رمضان کی تاخراتیں 5، شب معراج 1، شب برات 1، 7 ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ ہم کو تو جاگنا نہیں، ہم 7 راتیں جاگتے ہیں، لیکن ہم جب یہ 7 میں سے 5 جاگیں تو سب جاگتے ہیں بالاتفاق، کسی کو اعتراض نہیں۔ لیکن جو 2 راتیں آتی ہے سب کو اعتراض ہوتا ہے، پیٹ میں سے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، معلوم نہیں کہاں کہاں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ نے جاگا، کیا صحابہ نے جاگا، کیا اہل بیت نے جاگا، کیا کسی اور نے جاگ کر بتایا؟ ارے نادانو، سیرت پڑھو صحابہ کی، سیرت پڑھو رسول پاک کی۔ رسول پاک کا عمل تو یہ تھا کہ آپ روز جاگتے تھے، تو شب معراج کو جاگنا کون سی نئی بات تھی ان کے لیے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا گیا، آپ کی راتیں کیسی گزرتی؟ آپ راتیں گزارتے مصلی پر اللہ کی یاد میں نمازیں پڑھتے ہوئے گزار۔ روز کا معمول تھا یہ، اللہ کی یاد میں۔ جو حضرت ابوبکر روزانہ جاگ رہے ہیں، اب خاص طور پہ شب معراج کو جاگنے کا کیا بات ہوئی؟ اب بتائیے آپ کے اور ہمارے لیے، ہم سال کے پورے دن سو جاتے ہیں آرام سے کم یہ راتوں میں تو جاگ کر ہم ثواب حاصل کر لیں، اسی لیے ہم کو یہ اہمیت بتلائی گی۔ حضرت عمر کا معاملہ کیا تھا؟ رات کے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھتے تھے، نہ صرف اٹھتے تھے، اٹھ کر نمازیں پڑھتے اور اپنے پورے خاندان، گھر والوں کو، اہل عیال کو نیند میں سے اٹھاتے اور کہتے، اٹھو اس وقت اللہ کی عبادت کرو، اللہ اس وقت جو مانگا ہے وہ عطا کرتا، بندہ جو مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ اپنے اہل عیال کو اٹھاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے شہزادے، فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں خواب دیکھا، اور وہ خواب کس سے بیان کیے؟ حضرت حفصہ سے بیان کیے۔ اور حضرت حفصہ کون ہے؟ حضور کی اہلیہ محترمہ، حضرت عمر کی بیٹی۔ حضرت حفصہ نے وہ خواب سنا اور حضور پاک کو بیان فرمایا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر نے اچھا خواب دیکھا ہے، لیکن اور اچھا ہوتا کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد وہ راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تو ان کے لیے اور فائدہ مند ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ رات تھی، وہ وقت تھا جب حضور نے ارشاد فرمایا اس کے بعد سے میں ہر رات جاگتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا معمول کیا رہا؟ آپ کی زندگی کا معمول، جب بلوائیوں نے آپ کو شہید کیا، جب گھر کا محاصرہ کیا، گھر میں داخل ہوئے، حملہ آور ہوئے، قرآن کی تلاوت میں آپ مصروف تھے، حضرت عثمان غنی کی اہلیہ محترمہ کہنے لگی کہ اے ظالموں، اے ظالموں، اے نادانوں، اس شخص کو شہید کر رہے ہو جن کی ہر رات اللہ کی عبادت میں اور نماز کے پڑھنے میں گزرتی۔ نہ صرف اتنا بلکہ آگے اور کہا ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں تو یہ نفل پڑھنے کے لیے جب ٹھہرتے ہیں تو 2 رکعت نفل کی پہلی رکعت ہی میں پوری قرآن کی تلاوت فرما لیا کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت عثمان غنی۔ حضرت مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا، میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ ان کے پاس تو روزانہ ہی جاگنا تھا، روزانہ ہی اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہمارے لیے بتلایا جا رہا۔ ہم روز جاگتے ہیں، ہمارا نوجوان جاگتا ہے۔ آپ دیکھیے حیدرآباد کا حال کیا ہے، ہمارا نوجوان جاگ رہا، پورا شہر آباد، حالانکہ سو جانے کا ہے، سو کے اٹھنا، تہجد کے وقت اٹھ کر نمازیں پڑھنا ہے، نہیں،
ہمارا نوجوان تہجد تک جاگتا، پورے شہر کی گشت کرتا، پورے شہر کو پھرتا، اب اس ہر جگہ جہاں سب سے اچھی چیز ملتی، آپ کسی بھی نوجوان سے حیدرآباد کے پوچھئے رات کے وقت میں کہاں کھانا ملتا، فلاں جگہ اچھا کھانا ملتا، فلاں جگہ اچھی چیز ملتی، فلاں جگہ اچھا وہ ملتا، یہ ملتا، وہ ملتا، سب بتائے گا۔ لیکن یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے رات میں جاگتے ہوئے اللہ کو کیسے حاصل کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور رات کے وقت میں حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں، آ کر بیٹھا، بہت دیر دیکھا حضرت علی کی نماز ختم ہی نہیں ہوئی نماز۔ کہنے لگا کہ کیا ضرورت ہے رات کے وقت نماز پڑھنے کی، فرض پڑھ رہے ہیں دن میں، واجبات ادا ہو رہے ہیں، سنتیں ادا ہو رہی ہے، جو نوافل دن کے ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں، اب یہ خاص طور پر رات میں پڑھنے کی ضرورت کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب نماز ختم کی تو اس سے کہنے لگے کہ دیکھو رات میں نماز پڑھنا قیامت کے دن کامیابی کو حاصل کرنے میں سب سے بہترین ذریعہ رات کی نماز۔ حاضرین محترم، ابھی یہ صرف 4 صحابہ اکرام کے واقعات اگر ہم پڑھیں گے احادیث مبارکہ، یہ پورے بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دہلوی، اس کے احادیث مبارکہ میں آئے سو واقعات۔ ابھی اس کے بعد اور صحابہ اکرام کے واقعات، شب بیداری کے جو معاملات تھے، جو لوگ کہتے ہیں شب معراج کو جاگنا کیا صحابہ کا طریقہ ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ صحابہ نے کسی رات سویا ہے اس کو ظاہر کر کے، اس کو بتاؤ۔ صحابہ نے کبھی کہا کہ مت جاگو، اس کو بتاؤ۔ ان کی ہر رات تو اللہ کی عبادت میں گزرتی، اللہ کی یاد میں گزرتی، کوئی ایسی رات ان کی نہیں تھی کہ وہ نہیں جاگتے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہر رات جاگتے اللہ کی عبادت کرتے۔ جب ہر رات جاگ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو شب معراج تو بدرج افضل، بدرج اولا جاگ رہے ہیں، شب برات بدرج اولا، بدرج افضل جاگ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ عنوان لے کر کہ آئندہ جمعہ جب شب بیداری کی رات آئے گی، ہم کو اس رات جاگنا، نہ صرف جاگنا، جاگتے ہوئے بازاروں میں پھرنا نہیں، کسی کو تکلیف کا ذریعہ بننا نہیں، کسی کی تکلیف کا، ہم جاگنا ہے تو صحابہ کرام کے طریقے کو اپناتے ہوئے ہم کو جاگنا۔ اگر شرپسندوں کے طریقے کو اپناتے ہوئے جاگنا ہے، اس سے بہتر ہمارا سو جانا، اور صحابہ کے طریقے کو اپنا رہے ہیں تو سونے سے بہتر ہمارا جاگنا۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کس کے طریقے کو اپنائیں گے؟ اور آپ اگر شرپسند لوگوں کی طرح بازاروں میں پھرتے ہوئے رات گزار دیں گے، رات تو گزر جائے گی، لیکن وہ رات آپ کے لیے قیامت کے دن کہے گی کہ مولا ایک رات جاگنے کی آئی تھی، اس کو پانے کے باوجود بندہ دنیا میں پھرتا ہوا، دنیا کے معاملات میں مصروف رہا، آپ کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ حاضرین محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو رات آئے گی اس میں ہم کو جاگنا، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی ریاضت میں اپنی رات کو گزارنا ہے۔ میں اپنی بات کو یہی تمام کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے سننے سے زائد اللہ ہم کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، کہنے سننے سمجھنے سمجھانے میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو تو اپنے رحم و کرم سے معاف فرما، بحرمت سیدنا الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ۔